الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، صدق الله العلي العظيم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى الدرجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کل سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. فحضرنا، تو ہم ممبر کے قریب ہو گئے. آپ علیہ السلام نے ممبر کی سب سے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین. پھر جب آپ نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. پھر جب آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر کہا آمین. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا. خطبہ مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آج ہم نے ایک ایسی نئی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. حضرت جبرائیل نے 3 بددعائیں دی. سب سے پہلی بددعا، ہلاک ہو وہ آدمی جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو. تو میں نے کہا آمین. حضرت جبرائیل نے دوسری بددعا دی، ہلاک ہو وہ آدمی کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ پیغمبر علیہ السلام پر درود نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. حضرت جبرائیل نے تیسری بددعا دی، ہلاک ہو وہ آدمی جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور خدمت کرنے کے بعد جنت میں اپنا گھر نہ بنا پائے. تو میں نے کہا آمین. 3 بددعائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ان تینوں بددعاؤں پر آمین کہا ہے. اب بات سب سے پہلی یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں 4 فرشتے سب سے زیادہ مقرب اور معزز ہیں، اور ان 4 فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ قابل احترام ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتے بالکل معصوم ہوتے ہیں. ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ ہی کسی طرح کی خواہشات اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھی ہیں. تو بددعا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کافی تھی.
آپ علیہ کی آمین نے اس بددعا کو سخت سے سخت بنا دیا۔ اور آمین کس نے کہا ہے؟ جو اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل ہستی ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ جواب اس کا ہونا چاہیے تھا 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس وقت نبی بنا دیا تھا جب آدم مٹی اور گارے کے ہی درمیان تھے، یعنی آدم کا اس دنیا کے اندر کوئی وجود بھی نہیں آیا تھا، مجھے اللہ رب العزت نے اس وقت نبی بنا دیا تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی۔ کائنات کو 1000 سال پہلے بنانے سے پہلے اللہ نے کیا کی ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ اب آپ سورہ یاسین پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انک لمن المرسلین، قسم ہے کہ آپ میرے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کس سے مخاطب کر کے کہہ رہا؟ انہو لمن المرسلین بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے انک لمن المرسلین کہا کہ اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے پیغمبر علیہ السلام کو کہا انک لمن المرسلین، قسم ہے کہ آپ میرے کیا ہیں؟ نبی اور رسول ہیں۔ تو اس بددعا پر آمین اس ہستی نے کہا ہے جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس ہستی نے جب اس بددعا پر آمین کہا تو اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ 3 بددعائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بددعا کیا ہے؟ ہلاک ہو وہ آدمی جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا آمین، کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ، عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نورانیت والا مہینہ، کوئی اور مہینہ اس کے جیسا نہیں ہے، کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش کی طرح بندوں پر برسا کرتی ہیں، اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کرا پائے تو آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اتنا مبارک مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر اس کی مغفرت نہیں ہوگی تو اس کی مغفرت کے لیے پھر کون سا وقت آئے گا، اور کون سے دن آئیں گے اس کی مغفرت کے لیے، اور کون سے مہینے آئیں گے اس کی رحمت، اس کی مغفرت کے لیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور رمضان کے اندر جو سب سے اہم عبادت روزہ، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے گا، رمضان جیسا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اتنا ثواب اللہ رب العزت نے ایک روزے پر رکھا ہے کہ اگر ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر چھوڑ دے ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے گا، لیکن رمضان کے جیسا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ لوگ معمولی عذر سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں پیاس برداشت نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں محنت والے کام کرنے پڑتے ہیں اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ معمولی بیماری کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، جو گرمی ہمارے یہاں پڑتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عرب کی گرمی کا تو اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔
اور وہ بھی آج سے 1400 سال پہلے کی گرمی۔ صحابہ کرام نے تو اس گرمی کے اندر 2 کھجوریں کھانے کے بعد جہاد کیا ہے۔ کھجوریں اور پانی پر گزارا کر کے صحابہ کرام نے تو اللہ کے راستے میں لڑائیاں لڑی ہیں۔ صحابہ کرام نے تو 2 ایک کھجوریں کھا کر اللہ کے دین کا پیغام تک پہنچایا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر صحابہ کرام نکلے ہیں۔ آپ تو اس گرمی کو برداشت بھی نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام نے اس گرمی کو جھیلا ہے۔ بدر کا جو واقعہ ہوا 17 رمضان کو ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام نے وہ جنگ لڑی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہمیں پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ دنیا کی گرمی کو ہم لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن آخرت میں جو اللہ رب العزت نے جہنم میں آگ تیار کر رکھی ہے اس کی شدت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ فرمایا گیا روایات کے اندر، اگر جہنم میں سے کسی جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، دنیا کی آگ میں اس کو اتنا سکون ملے گا کہ اس کو نیند آ جائے گی۔ یہ جہنم کی آگ کا عالم ہے کہ اس کے آگ میں سے اگر کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اتنا سکون اور راحت اس کو میسر ہوگا کہ اس کو نیند آ جائے گی۔ اور ہم دنیا کے اندر یہاں کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ رمضان کی جو سب سے اہم عبادت روزہ ہے، معمولی عذر کی وجہ سے نوجوان اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 25 سال کے 30 سال کے ہٹے کٹے نوجوان رمضان کے مہینے میں کھاتے پھرتے ہیں کہ جی ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم سے گٹکھا کے بنا نہیں رہا جا سکتا، سگریٹ کے بنا ہم نہیں رہ سکتے، پان بیڑی کے بنا ہم نہیں رہ سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ساری زندگی کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ تو رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ عطا کروں گا۔ سنن نسائی کی ایک روایت کے اندر پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اتنا ہی اہم ترین عبادت، کتنی افضل ترین عبادت، اور ہم لوگوں کا اس سے غفلت کا عالم یہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تراویح کتنی اہم عبادت رمضان کی ہے۔ آپ غیر رمضان میں تراویح پڑھنا چاہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ چاہیں محرم کے مہینے میں تراویح پڑھنے آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ چاہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں تراویح پڑھنا چاہیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، تراویح رمضان کے مہینے میں ہی پڑھی جائے گی، چاند دیکھ کر شروع کی جائے گی اور چاند دیکھ کر اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پورے سال تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس تراویح جیسی اہم عبادت سے ہم لوگوں کی غفلت کا کیا عالم ہے۔ ہماری غفلت اس میں یہ ہے 10 دن کا ہم نے کہیں پر قرآن سنا، 12 دن کا کہیں پر قرآن سنا، 15 دن کا قرآن سنا، اس کے بعد ہم لوگ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم کا سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح کا اہتمام کرنا یہ الگ سنت ہے۔ ہم لوگ ایک سنت کو اختیار کر لیتے ہیں اور دوسری سنت کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کتنی پابندی سے تراویح کو پڑھا ہے، اولیاء اللہ نے کتنی پابندی سے تراویح کو پڑھا ہے۔ پھر آج کے ماحول کے اندر، اس جدید دور میں اور اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر بعض جاہلوں کی طرف سے اور ملحدوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ تراویح تو اسلام کے اندر کوئی عبادت ہی نہیں ہے، تراویح تو اسلام کے اندر کوئی شے نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اس امت کے اندر روافض کے علاوہ تراویح کا کوئی منکر نہیں رہا ہے، شیعوں کے علاوہ کسی نے تراویح کا انکار نہیں کیا ہے۔ ایک شیعہ اس دنیا کے اندر ایسی جماعت ہے جو تراویح کا سرے سے انکار کرتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھی ہیں، صحابہ کرام نے ساری زندگی تراویح پڑھی ہیں،
اور اس کے بعد دور آتا ہے تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا، سب نے اپنی زندگی کے اندر تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ وہ یہ اعتراض کرنا کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زور سے شروع کرا دی تھی، چلیے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب حکومت تھی تو انہوں نے تراویح کو شروع کر دیا تھا، بعد میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلافت رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن بھی خلیفہ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی حکومت کی ہے، انہوں نے تو تراویح کو نہیں ختم کیا، انہوں نے تو ساری زندگی تراویح پڑھی۔ اگر اس اعتراض کو ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شروع کردہ ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ تمام صحابہ کی سنت ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی عمل یہ نہیں ملتا کہ اس نے اپنی زندگی میں تراویح کو نہ پڑھا ہو۔ تابعین کے دور میں کسی ایک تابعی کا بھی یہ عمل نہیں ملتا کہ اس نے اپنی زندگی میں تراویح کو نہ پڑھا ہو۔ امت کا ہمیشہ اس بات پر اجماع رہا ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور پھر حرم شریف کے اندر ایک زمانے سے 20 تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ تراویح اس مہینے کی اہم ترین عبادت ہے، اور ہم لوگوں کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہماری تراویح میں جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ 10 دن یا 15 دن یا 20 دن تک ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم بھی بازاروں کے چکر لگانے شروع کر دیا کرتے ہیں۔ قدر کریں رمضان کے مہینے کی، 30 دنوں کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، ایک ایک منٹ کو نچوڑ لیجئے، ایک ایک سیکنڈ کو نچوڑ لیجئے، پورا فائدہ رمضان المبارک سے اٹھائیے۔ رمضان کے اندر فرض نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہماری فرض نمازوں کی اہتمام کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے شروع کے 10 دنوں میں تو فجر کی نماز کے اندر مسجدوں میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی صف خالی نہیں ہوتی، اور پھر جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے مسجدوں کی صفیں خالی ہوتی جاتی، اور جب رمضان کا آخر ہوتا ہے تو فجر کی نماز کی حالت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میں 3 سے 4 صفیں رہ جاتی ہیں۔ شروع رمضان میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد کے اندر اگر کوئی لیٹ آیا تو اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے، اور آخر رمضان کے اندر یہ حالت ہے کہ مسجدوں کو ہم نے پھر خالی کر دیا۔ یہ کون سا ہمارا عبادت کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا ہم نے رمضان کا استقبال کیا اور اس کا اہتمام کیا؟ اہم ترین عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ آپ اس بات کو سوچیں، کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے عزیز، کتنے ہمارے دوست جو پچھلے سال گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ بازار جاتے تھے، وہ آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے یہ مہینہ آپ کو عطا کیا ہے، اس کی قدر کرے اور اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ تراویح کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ 10 دن کی آپ نے تراویح پڑھی، اس کے بعد آپ کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا اور اب آپ کو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے دن بھی رمضان رہے گا پورے مہینے تراویح کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں بعض نوجوانوں کی غفلت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ جب حافظ تراویح کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو بعض لوگ کیا ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور رکوع کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب رکوع کے اندر جائیں گے تب شریک ہو جائیں گے۔ جو حضرات بھی ایسا کرتے ہیں یاد رکھیں ان کا قرآن ناقص رہے گا، ان کا قرآن ناقص رہے گا۔ قرآن کریم مکمل تب ہوگا جب آپ نماز کی حالت کے اندر اس کو سنیں گے، تب آپ کا قرآن کریم مکمل ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور حافظ صاحب پڑھتے رہیں اور جب رکوع کے اندر جائیں گے تو جھٹ سے تراویح کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے جس نے جتنا حصہ اس طریقے سے سنا ہوگا اس کا اتنا حصہ ناقص رہ جائے گا۔
ایسے تو جو آدمی روڈوں پر چل رہے ہیں ان کا بھی قرآن ہو جانا چاہیے. جو آدمی چلتے پھرتے روڈوں پر قرآن کو سن لیا کرتا ہے، اس کی قرآن کریم کی آواز اس کے کانوں میں چلی جاتی ہے، ان کا بھی قرآن کریم ہو جانا چاہیے. نہیں، قرآن کریم کو سننا ہے، نماز کی حالت کے اندر سننا ہے، امام کے ساتھ شریک ہو کر سننا ہے. یہ نہیں کہ جیسے رکوع کے اندر گئے ویسے آپ بھی شریک ہو گئے. تو رمضان کا مبارک مہینہ آپ کو ملا ہے، اس میں روزوں کا خاص طور سے اہتمام کریں. اور روزے صرف روزے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ روزوں کا جو اصل مقصد ہے، جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کا مقصد کھانے پینے سے اصل رکنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکے. غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، غیبت سے، بد نظری سے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اور روزہ پھٹ جاتا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے، چغل خوری کرنے کی وجہ سے، جو ہم لوگوں کا رمضان کے اندر بہت بہترین مشغلہ ہوتا ہے. روزہ کاٹنے کا ہم لوگوں کا سب سے بہترین مشغلہ کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرنا، چوراہوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی غیبتیں کرنا، سڑکوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر لوگوں کی غیبتیں کرنا، حسد کرنا، بد نظری کے گناہ کے اندر شریک ہونا، یہ ہم لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ ہے. یاد رکھیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کہ پورے دن نہ کچھ کھایا نہ پیا اور روزے کا کوئی ثواب بھی نہیں ملا. وہ کب ہوتا ہے کہ آدمی روزے میں کھانے پینے کی چیزوں سے تو رک جائے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہ روکے، اپنے آپ کو غیبت سے نہ روکے، اپنے آپ کو چغل خوری سے نہ روکے. تو روزہ روزہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ روزوں کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ آدمی، حضرت جبرائیل نے فرمایا، جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. یہ مبارک مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، اس کی قدر کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کا استقبال کریں. اور اس کا استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے گزارا ہے اور صحابہ نے گزارا ہے. اور اللہ کے نبی اور صحابہ نے رمضان کیسے گزارا ہے کہ رمضان کے اندر روزوں کا بھی اہتمام کیا، تراویح کا بھی اہتمام کیا، صدقات کا بھی اہتمام کیا، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیا، اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا. زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن کو رمضان کے ساتھ بڑی خاص مناسبت حاصل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا. جتنی بھی آسمانی کتابیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں، ساری کتابوں کو اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور وہ کیسی مبارک رات ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اگر کسی کو وہ رات نصیب ہو جائے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1000 مہینے اللہ رب العزت کی عبادت کر لی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی بد دعا دی ہلاک ہو وہ آدمی جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس مبارک مہینہ پانے کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. دوسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھنا یہ تو عبادت ہے، عین عبادت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی درود شریف کی کثرت رکھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، برکتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، احد پہاڑ کی برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا اس کو نصیب ہوتی ہے.
اور درود شریف نہ پڑھنے والے کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شقی کہا ہے، بخیل کہا ہے، کنجوس کہا ہے، جنت کا راستہ بھولنے والا، جہنم کی طرف جانے والا کہا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، وہ آدمی قیامت میں میرے سب سے قریب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت کو نازل فرمایا کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کو حکم دے رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے مسلمانوں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آدمی شب جمعہ میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کو موت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے سے پہلے وہ مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا جو شب جمعہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور ان کا فقہ اور ان کا لا دنیا کے اندر فالو کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیسے بنی، کیسے گزری، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک درود شریف لکھا تھا، اس درود شریف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ اتنی خدمات انجام دی ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایسا اللہ رب العزت نے ذہین و فطین بنایا تھا کہ 10 سال کی عمر میں فتویٰ دینے لگے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ رب العزت نے مغفرت کس وجہ سے کی؟ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک درود شریف لکھا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس درود شریف کو لکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دی۔ اور بھی درود شریف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بددعا دی، ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا گلدستہ نہ بھیجے، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین۔ آخری بددعا جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، ہلاک ہو وہ آدمی جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور خدمت کرنے کے بعد جنت میں اپنا گھر نہ بنا پائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ دنیا میں قدر نہیں کرتے، جب تک زندہ رہتے ہیں قدر نہیں کرتے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب آدمی لحافوں میں اور تکیوں میں منہ دے کر رویا کرتا ہے، تب آدمی کو صبر نہیں آتا، تب آدمی کو اس کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ماں باپ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیری دونوں جنت بھی ہیں، تیری دونوں دوزخ بھی ہیں، خدمت کرے گا تو جنت کے اندر جائے گا، ان کی نافرمانی کرے گا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ایک مرتبہ دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کو 1 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنی گنجائش تو نہیں ہوتی نا کہ وہ حج کو جا سکے، ہر ایک کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا، گھر پر ہی اللہ رب العزت حج کا ثواب دے رہا ہے،
اور صرف حج کا ثواب نہیں، حج مقبول کا ثواب اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک حج مقبول کا ثواب دے گا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے محبت سے تو کیا اللہ 100 مرتبہ حج کا ثواب دے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس ثواب کے دینے سے عاجز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ ماں باپ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تم اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پاؤ یا کسی ایک کو پاؤ اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج چچڑا ہو جائے یا مزاج میں شدت آ جائے یا سختی آ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف بھی اپنی زبان سے نہ نکالو اور ان کو جھڑکنا مت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اف کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو قرآن کریم میں استعمال کرتا۔ کیا فرمایا؟ جھڑکنا نہیں ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان سے اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بات جب بھی کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس کے ساتھ میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی نے نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ جی میرے والد ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان سے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہ پکارنا اور ان کو گالی نہ دینا۔ کیا فرمایا؟ ان سے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھنا، ان کا نام لے کر نہ پکارنا اور ان کو گالی نہ بکنا۔ آج دیکھیں مسلمان زبان پر ماں اور بہنوں کی گالیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ نے کہا لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے؟ جو دنیا میں اس کے آنے کا ذریعہ بنے، جو دنیا میں اس کے وجود کا ذریعہ بنے، آدمی ان کو گالی بکے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں بکے گا اور وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں بکے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے آدمی نے اپنے ماں باپ کو گالیاں بکی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والدین کے سامنے اپنے کپڑوں کو بھی مت جھاڑو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑوں کا گرد و غبار تمہارے والدین پر آ جائے، یہ بھی نافرمانی کے اندر شمار ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بددعا دی، ہلاک ہو وہ آدمی جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور خدمت کرانے کے بعد جنت میں اپنا گھر نہ بنا پائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو رمضان کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔